اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ سو تم اس میں سے کھاؤ جو حلال پاکیزہ مال غنیمت تم نے پایا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسراء ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی، آپ ان سے جو آپ کے ہاتھوں میں قیدی ہیں فرما دیجئے، اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں بھلائی جان لی تو تمہیں اس مال سے بہتر عطا فرمائے گا جو فدیے میں تم سے لیا جا چکا ہے، اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اے محبوب، اگر وہ آپ سے خیانت کرنا چاہیں تو یقیناً وہ اس سے قبل بھی اللہ سے خیانت کر چکے ہیں، سو اسی وجہ سے اس نے ان میں سے بعض کو آپ کی قدرت میں دے دیا، اور اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے۔ ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم میثاق واللہ بما تعملون بصیر۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کے لیے وطن چھوڑ دیے اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے مہاجرین کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی لوگ ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے مگر انہوں نے اللہ کے لیے گھر بار نہ چھوڑے تو تمہیں ان کی دوستی سے کوئی سروکار نہیں، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، اور اگر وہ دین کے معاملات میں تم سے مدد چاہیں تو تم پر ان کی مدد کرنا واجب ہے، مگر اس قوم کے مقابلے میں مدد نہ کرنا
کہ تمہارے اور ان کے درمیان صلح و امن کا معاہدہ ہو، اور اللہ ان کاموں کو جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ اور جو لوگ کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ اے مسلمانوں، اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ ایسا تعاون اور مدد و نصرت نہیں کرو گے تو زمین میں غلبہ کفر و باطل کا فتنہ اور بڑا فساد بپا ہو جائے گا۔ والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذین آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے راہ خدا میں گھر بار اور وطن قربان کر دینے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی لوگ حقیقت میں سچے مسلمان ہیں، انہی کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور انہوں نے راہ حق میں قربانی دیتے ہوئے گھر بار چھوڑ دیے اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، تو وہ لوگ بھی تم ہی میں سے ہیں، اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں صلہ رحمی اور وراثت کے لحاظ سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 1۔ سورہ توبہ کا نزول جو ہے وہ 9 ہجری کا ہے، جبکہ مکہ فتح ہو چکا تھا، اور جبکہ سورہ انفال جو اس کی پچھلی صورت تھی سامعین کرام، تو وہ اس کا نزول 2 ہجری تھا۔ تو اس صورت کو اور اس صورت کو اکٹھا رکھ دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے مضامین تقریباً ایک ہی ہیں۔ آپ نے اگر غور کیا ہو تقریباً ایک ہی مضامین ہے، اور اس کا نزول جو ہے وہ 9 ہجری ہے۔ اور یہ اس کا میں تھوڑا سا آپ کو پس منظر بتا دوں شان نزول کا، کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جب کہ مکہ فتح ہو چکا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو معلوم ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد نہ صرف یہ کہ مشرکین مکہ سے معاہدہ کیا تھا، بلکہ اس کے بعد اور بھی ارد گرد جو قبائل تھے ان سے بھی معاہدے کیے ہوئے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ فتح مکہ کی ایک یعنی جو بنیادی وجہ تھی، مکے پہ چڑھائی کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ مشرکین مکہ نے وعدے کی، صلح حدیبیہ کی ایک شک کی خلاف ورزی کی تھی، اور انہوں نے صلح حدیبیہ میں یہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کے جو حلیف ہیں ان کو چھیڑیں گے نہیں۔ تو مکے والوں نے، قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حلیف پہ حملہ کر دیا تھا، اور انہوں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں استغاثہ بھیجا کہ ہماری مدد کیجیے، ہمیں تو
بہرحال وہ اس کی اپنی تفصیل ہے، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد مختلف قبائل سے معاہدے کیے ہوئے تھے۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو بعض قبائل جو ہیں چونکہ ان کو اپنی جو وجود تھا اس کا خطرہ محسوس ہونے لگا، تو بعض قبائل نے وعدہ شکنی کی کوشش بھی کی، اور مختلف قبائل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی بدعہدی کی کوشش کی۔ بہرحال یہ حالات تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جنگ تبوک کا واقعہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو جنگ تبوک کے لیے نکلے تو اس کی وجہ کیا تھی؟ قیصر روم نے مدینے پہ چڑھائی کا ارادہ کر لیا تھا کہ بھئی یہ تو ایک اب قوت بن گئی ہے اور یہ ہمارے لیے خطرہ ہے، اس لیے اس کی نعوذ باللہ من ذالک بیخ کنی کر دیں۔ تو اس نے تیاریاں شروع کر دیں قیصر روم نے۔ بہرحال اس کے لیے پھر یعنی اس کے مضامین ہیں، اس کے مضامین بھی آئیں گے اس صورت میں، اور خاص طور پہ ابھی جو یعنی ہم صورت کا افتتاح کریں گے تو اس میں یہ ہے کہ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، بیزاری ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں سے جن سے تم نے جن مشرکین سے تم نے معاہدے کیے ہوئے ہیں، تو وہ معاہدے جو ہیں اس کی تنسیخ کا حکم ہے۔ ابھی ہم تفصیل پڑھیں گے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تو فتح ہو گیا تھا، اور حضور اب 9 ہجری میں موقع ایسا تھا کہ ایک طرف روم کی طرف جانا تھا تبوک کے، یعنی جنگ تبوک کے لیے، اور وہ لڑائی بڑی سخت تھی۔ بہرحال ادھر جو ہے حج کا موسم تھا، تو مسلمان کچھ تیار تھے حج کے لیے، تو ایک قافلہ ان کا بن گیا حج کے لیے، جس کی امارت جو تھی سربراہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے رہنمائی میں ان کی امارت میں وہ قافلہ بھجوا دیا حج کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رخت سفر باندھنے کا ارادہ کیا تھا، ابھی گئے نہیں تھے، اور یہ قافلہ حج جو ہے یہ چلا گیا تھا۔ اتنے میں یہ صورت نازل ہوئی، اور اس میں یہ ہے کہ بھئی سارے معاہدے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سارے معاہدے جو ہیں منسوخ کر دو، آئندہ سے مشرکین جو ہیں حج نہیں کریں گے، 4 مہینے کی ان کو مہلت دے دو معاہدوں کی، اور 4 مہینے بعد سارے معاہدے ختم ہو جائیں گے، لیکن صرف وہ معاہدے برقرار رہیں گے کہ جن لوگوں نے اپنے معاہدوں کی خلاف ورزی نہیں کی، تو وہ اپنی مدت تک وہ معاہدہ جاری رہے گا۔ یہ مضمون جو ہے ابھی آئے گا۔ پھر یہ ہے کہ اگلے سال، یعنی اس صورت میں یہ ہے کہ اگلے سال جو ہے مشرکین مکے میں نہیں رہیں گے، مکے سے نکل جانے کا حکم دیا گیا ہے، نہ حج کریں گے، نہ کوئی مشرک حج کر سکے گا، اور نہ مکے میں اس کا دخول ہو سکے گا، یہ بھی صورت میں۔ تو یہ ایک ایسا واقعہ تھا یا اعلان تھا جو یعنی مشرکین مکہ کو حج کے موقع پہ پڑھ کے سنایا جانا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ تو معاہدے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے، اس لیے وہاں معاشرتی اور جو قبائلی لحاظ سے جس نے معاہدہ کیا ہے، تو اس معاہدے کو توڑنے کا حق جو ہے وہ خود اس شخص کو یا اس کی خاندان کے کسی شخص کو ہو سکتا ہے۔ تو چونکہ حضرت ابوبکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان سے نہیں تھے، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ صورت جب نازل ہوئی تو اس کے مضامین دے کے حضرت علی کو حج کے لیے بھجوایا کہ تم حج کے موقع پہ یہ یعنی عرفات میں یہ سب مضمون جو ہے منا میں یا عرفات میں یہ مضمون پڑھ دو، اور تمام معاہدوں سے بیزاری کا
اعلان کر دو سوائے اس کے کہ جنہوں نے اپنے معاہدے قائم رکھے ہیں۔ مشرکین آئندہ سال جو ہے، یعنی آئندہ سال جو ہے وہ مکے سے نکل جائیں، اور 4 مہینے کی مہلت تھی، 4 مہینے کی فسیحوا فی الارض ابھی ہم پڑھیں گے، 4 مہینے تم پھر لو، اس کے بعد آپ لوگوں نے نکل جانا ہے۔ یہ سارے مضامین ہیں سامعین اکرام۔ آپ سورت شروع کرتے ہیں۔ ایک تو اس میں یہ بھول گیا کہ اس میں بسم اللہ نہیں ہے، ساری صورتوں میں قرآن پاک کی بسم اللہ ہے، اس میں نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بنیادی طور پہ اس کی یعنی مختلف لوگوں نے مختلف تعبیریں کی ہیں، لیکن جو حقیقی بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ قرآن کی ترتیب اور اس کا ہر چیز جو ہے یہ توقیفی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اس صورت میں اگرچہ یہ ایک صورت ہے مکمل، لیکن اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاموشی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی۔ تو ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ اپنی طرف سے نہیں کرتے تھے، انہوں نے بھی اس صورت میں بسم اللہ نہیں پڑھی۔ تو اس صورت کو یعنی اس صورت میں بسم اللہ اس لیے نہیں ہے، لیکن جب آپ قرآن پڑھیں تو قرآن مثال کے طور پہ آپ سورہ توبہ پڑھ رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھنی، اس کا یعنی وہ بسم اللہ جو قرآن کے شروع کرنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے اور جس کا حکم ہے کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ تعوذ اور تسمیہ یہ جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ کو وہ پڑھنا ہوگا۔ لیکن جب 2 صورتوں میں مطلب آپ پڑھ رہے ہیں تو اس وقت جو ہے بسم اللہ آپ نہ پڑھیں تو کوئی بات نہیں۔ تو یہ مضامین ہیں تقریباً اس صورت میں جنگی مضامین ہیں سامعین اکرام۔ اب میں وہ شروع کرتا ہوں۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، بیزاری ہے، برات بیزاری، اس کو سورہ برات بھی کہتے ہیں، دوسرا نام جو ہے اس کا سورہ برات بھی ہے۔ بیزاری ہے من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین عاہدتم من المشرکین، ان لوگوں سے جن سے تم نے عہد کیا تھا مشرکین سے۔ فسیحوا فی الارض 4 اشہر، فسیحوا چل پھر لو، سیاحت کرو، چل پھر لو، آزادی سے گھوم پھر لو زمین میں یعنی مکے میں، 4 اشہر 4 مہینے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور یہ جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالی شرمندہ کرنے والا ہے ناشکروں کو۔ اللہ سامعین اکرام، میں یہاں تھوڑا سا ایک نقطہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو شرمندہ اور ذلیل کرنے والا ہے، مخزی الکافرین۔ تھوڑا سا یہاں آپ غور کریں، فکر کریں، یہ الفاظ صرف یہاں نہیں استعمال ہوئے ہیں، یہ ذلت کے اور ذلیل ہونے کے، اور نہ یعنی یہ مضمون مکے تک محدود تھا، یہ بھی نہ سمجھیں آپ کہ یہ صرف یہ ذلت کافروں کے لیے ہے تو یہ صرف اس وقت کے لیے تھی، یہ کبھی نہ سوچیں۔ قرآن کے مضامین دیکھیں، اگرچہ شان نزول یعنی ہر ایک آیت کا ایک شان نزول تو ہے، لیکن وہ ایک ہدایت بھی ہے سامعین اکرام۔ پھر اس کے جو اصول ہیں، قوانین ہیں، وہ رہتی دنیا تک کے لیے ہیں۔ ان اللہ مخزی الکافرین، یہ ایک اصول ہے، اللہ تعالیٰ کافروں کو شرمندہ کرنے والا ہے۔ اور کافر جو ہے، یہ سامعین اکرام نوٹ کر لیں، یہ میں نے متعدد بار یہ بات دہرائی ہے کہ اصل میں کفر زبانی نہیں ہوتا، عملی کفر ہوتا ہے۔ اسی طرح ایمان بھی زبانی نہیں ہوتا،
یہ عملی ایمان جو ایمان دل میں ہوتا ہے اس کا نام ایمان ہے. زبان سے آپ کہہ لیں، کلمہ پڑھ لیں تو وہ اسلام ہے، وہ مسلمان ہو گیا. لیکن ایمان اور مومن جو ہے وہ اس وقت انسان بنتا ہے جب اس کے دل میں ایمان ہو. لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ شرمندہ کرنے والا ہے، ذلیل کرنے والا ہے کافروں کو. کافر کا مطلب، اب دیکھیں کفر کیا ہے. کفر کا ہر چیز اپنے متضاد سے پہچانی جاتی ہے. کفر ناشکری، لیکن شکر کا متضاد جو ہے وہ کفر ہے، ناشکری. شکر اور کفر یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ایک دوسرے کے متضاد ہیں. تو اصل میں بات یہ ہے کہ ہم ایسے ماحول میں جی رہے ہیں کہ وہاں ہمیں قرآنی آیات کی ایسی تفسیر نہیں بیان کی جاتی جو اس کا حق ہے. میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ یہ روش کی بات ہوتی ہے، کافرانہ روش. ایک صاحب نے، ایک انسان نے کلمہ پڑھ لیا ہے، وہ مرد ہے یا عورت، کلمہ پڑھ لیا ہے اور وہ مطمئن بھی ہے، اپنے ایمان پہ مطمئن بھی ہے، اپنے کلمہ پڑھنے پہ اس کو تسلی ہے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ الفاظ آئے ہیں. ان کا گمان یہ ہے کہ ہم تو سیدھی راہ پہ ہیں. تو ہم میں سے سامعین اکرام بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مطمئن ہیں، اپنے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے پہ مطمئن ہیں، اور ان کو توقع ہے، یہ خوش فہمی ہے کہ ہم بخش دیے جائیں گے. اور ان کو توقع یہ ہے، اور یہ خوش فہمی جو ہے یہ ایک الگ مرض ہے خوش فہمی کا، کہ آپ کو خوش فہمی ہو گئی ہے کہ آپ جو ہیں مسلمان ہیں. یا میں مثال کے طور پہ میں اپنی بات کرتا ہوں، میں نے قرآن کا نہ تو قرآن کا مطالعہ کیا ہے، نہ قرآن کو میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، نہ میں نے کلمہ طیبہ کو پڑھا ہے مثال کے طور پہ، نہ اس کا مطلب سمجھتا ہوں. اللہ تعالیٰ میرا مقصود، محبوب، مطلوب نہیں ہے. میں تو دنیا کو چاہتا ہوں. تو پھر یہ ہے کہ میں تو دنیا دار ہو گیا، اور زبانی طور پہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیتا ہوں، حج کر لیتا ہوں، عمرے کر لیتا ہوں، زکوٰۃ دے دیتا ہوں، روزے رکھ لیتا ہوں. اس کے علاوہ اسلام سے میرا کوئی سروکار نہیں ہے. یعنی جو اسلام کی طرف سے ذمہ داریاں مجھ پہ عائد ہوتی ہیں مجھے اس کا پتہ ہی نہیں ہے. اللہ میرا مقصود و مطلوب ہرگز نہیں ہے. دنیا، یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میری اولاد، یہ میرا گھر، بس اللہ خیر سر، بس زندگی میں گزاروں گا یا گزاروں گی اور اسی حالت میں مر جاؤں گی میں. تو پھر یہ کیا چیز ہے سامعین کرام؟ یہ تو اندھا ایک راستے پر چل رہا ہے اور اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ راستہ کون سا ہے. اندھے کی مثال ہے نا اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ مثال جو ہے قرآن میں بھی، سمن بکمن عمیون، گونگے ہیں، بہرے ہیں اور اندھے ہیں. سامعین اکرام یہ تو قرآن کی وہ ہے، اور یہ جو ہے یہ سمن بکمن عمیون یہ ہے، یہ منافقوں کے لیے ہے. سورہ بقرہ میں آپ دیکھیں منافقوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو اس میں ان کے لیے ہے کہ یہ لوگ نہ تو حق سن رہے ہیں، نہ حق بول سکتے ہیں، نہ حق دیکھ سکتے ہیں. تو یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں. تو یہ ان اللہ مخزی الکافرین، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافروں کو شرمندہ کرنے والا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا، دوبارہ بتا رہا ہوں کہ اصل چیز جو ہے وہ زبان سے کسی چیز کی ادائیگی نہیں ہوتی. اصل چیز ہوتی ہے عملی شہادت. یہ شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ اس نے اپنے عمل سے اپنے کلمہ طیبہ کی شہادت دے دی کہ ہاں میری جان اللہ کے لیے ہے، میں نے دے دی اللہ کے لیے. تو ان الروش کی بات ہوتی ہے. اگر ایک انسان کلمہ پڑھ کے کافرانہ روش پہ چلے، کافرانہ روش کیا ہے؟ دنیا داری. یہ سامعین کرام الفاظ نوٹ کر لیں میرے. دنیا داری کی روش کافرانہ روش ہے. یہ کافر ہیں لوگ.
قرآن کے حساب سے الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 2 بالکل واضح ہے، ترجمہ آپ اس کا پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تباہی ہے کافروں کے لیے، یہ وہ لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت پر۔ تو ایسے تو ہم میں سے بہت ہیں جو دنیا کو زیادہ چاہتے ہیں اور آخرت کو نہیں۔ تو یہاں اعلان کیا ہے؟ ان اللہ مخزی الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو شرمندہ کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لہم فی الدنیا خزی ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب۔ وہ پوری آیت تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کے لیے شرمندگی ہے دنیا کے لیے زمین۔ اچھا، ایک آیت کا ریفرنس دیے بغیر میں نہیں رہ سکتا، وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، غالباً سورہ بقرہ کی ہے، کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو بعض کو نہیں مانتے؟ یعنی بعض پہ عمل کرتے ہو بعض پہ نہیں کرتے، نماز پڑھ لیتے ہو سود سے نہیں رکتے، روزہ رکھ لیتے ہو اور اپنے جو ستر ہے وہ اپنے ستر کو نہیں ڈھانکتے، اس کے اصول کی پابندی نہیں کرتے۔ تو یہ کچھ مانتے ہو کچھ نہیں مانتے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، اس کی بدلہ کیا ہے جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا، الا خزی فی الحیات الدنیا، اس کے لیے شرمندگی ہے۔ دیکھیں وہی الفاظ مخزی الکافرین، اور جو میں ابھی آیت پڑھ رہا ہوں یہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے کہ بھئی کیا کچھ مانتے ہو کچھ نہیں مانتے، نتیجہ کیا ہوگا؟ خزی فی الحیات الدنیا، دنیا میں ذلت اور شرمندگی، اور قیامت کے دن شدید عذاب کی طرف لوٹائے جاؤ گے تم۔ تو ان اللہ مخزی الکافرین، اللہ تعالیٰ ذلیل کرنے والا ہے کافروں کو۔ آج مسلمان دنیا میں ذلیل ہے کہ نہیں؟ آپ کا گرین پاسپورٹ جو ہے وہ ذلت کا ایک نشان ہے۔ دنیا میں مسلمان ذلیل ہے، خوار ہے، یعنی اس کی کوئی بات ہی نہیں سنتا، نہ وہ کوئی بات کر سکتا ہے۔ سپر پاور جو خود ساختہ سپر پاور ہیں ان کے سامنے ہم بات ہی نہیں کر سکتے، ان کی بات ماننی پڑتی ہے۔ تو یہ ذلت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بہرحال سامعین اکرام، میں تلاوت کروں گا اور آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ اب ترجمہ سنا دیجئے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ بیزاری ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں سے جن سے تم نے عہد کیا ہوا ہے۔ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ فسیحوا، چل پھر لو، فی الارض زمین میں، اربعۃ اشہر 4 ماہ، وعلموا جان رکھو، انکم غیر معجز اللہ کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، وان اللہ مخزی الکافرین اور اللہ تعالیٰ ذلیل کرنے والا ہے کافروں کو۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ A declaration of immunity from God and His Messenger to the polytheists with whom you had made a treaty.
فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. So travel the land for 4 months, and know that you cannot escape God, and that God will disgrace the disbelievers. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.